علیکم، امید ہے آپ اپنے گھروں میں ایمان کے جذبے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی 7ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا تو غصہ ہوا۔ اب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ مغضوب کا لفظ یغضب سے ہے اور غضب کہتے ہیں غصہ کو، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کن پہ غصہ ہوا اور کیوں غصہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم دیا پر انہوں نے عمل نہیں کیا بلکہ تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا۔ وہ قومیں جن کے واقعات قرآن حکیم میں شامل ہیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنی قوم کو تعلیم نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو کھلے کھلے بھی پکارا اور چپکے چپکے بھی پکارا، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی پکارا اور دن میں بھی پکارا، لیکن انہوں نے میری بات پر نہیں سنی اور ہر دھرمی سے کام لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر آ پڑا اور وہ ڈبو دیے گئے۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے ہر دھرمی سے کام لیا اور ان کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں ایسا بنائے اور نہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملائے جن کے پاس علم ہو لیکن وہ عمل نہ کرتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو علم جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں اور وہ عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ضالین، اور نام بھٹکنے والوں کا۔ اب یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ والضالین کا لفظ دوال سے ہے، دواد لام لام دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے والے کو یا بھٹک جانے والے کو۔ اگر ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہوں اور اچانک مڑ جائیں اور ہمیں صحیح ڈائریکشن کا پتہ بھی نہ ہو تو کیا ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم بھٹک جائیں گے۔ یعنی ہمیں جب صحیح راستہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے۔ ضالین وہ لوگ ہیں جنہیں نہ حق کا پتہ تھا نہ انہوں نے عمل کیا۔ تو دنیا میں 3 کیٹیگریاں ہیں۔ پہلے وہ لوگ انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ دوسرا وہ لوگ جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، غیر المغضوب علیہم، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس نہ علم تھا اور نہ ہی انہوں نے عمل کیا۔ تو سیدھے راستے پر کون ہیں؟ جن کے پاس علم بھی تھا اور انہوں نے عمل بھی کیا۔ بغیر عمل کرنا ناممکن ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت پر علم فرض کیا ہے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی علم کی دولت سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی، تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ میں بھی سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دعا گوئی رہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔